بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکیم حاجی ناصر الصحاب دعا خانہ۔ ناظرین، دور حاضر میں جیسا کہ بہت سے امراض نے سر اٹھا رکھا ہے، ان میں جو سر فہرست مرض ہے وہ ہے شوگر، یعنی کہ ہر دوسرے تیسرے آدمی کو شوگر میں وہ مبتلا ہے۔ تو بہت سے لوگ اپنی شوگر کی وجہ سے پریشان ہیں۔ جن حضرات کا لبا انسولین نہیں بناتا، یعنی وہ گلوکاگون زیادہ پیدا کرتا ہے، گلوکوز زیادہ پیدا کرتا ہے لیکن وہ انسولین نہیں بناتا، یہ لبے کے بھی بالکل ٹھیک کر دیتا ہے، اور لبا جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ انسولین پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو نسخہ کوئی زیادہ مہنگا نہیں ہے، بالکل سستا سا نسخہ ہے، یعنی کہ مگر میں اس کو یہ کہوں کہ بغیر پیسوں کے یہ نسخہ ہے، آپ کا اس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا، تو یہ بھی کہنا غلط نہیں ہے۔ تو نسخہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے اصیل مرغا یا دیسی مرغا، بہتر تو یہ ہے کہ آپ نے اصیل مرغا، اس کے سر کے اوپر ایک سرخ رنگ کی کلگی ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو اس کو کلگی ہی بولتے ہیں، لیکن کچھ دوست یعنی کوئی علاقائی زبانیں ہوتی ہیں یا دوسرے ملکوں میں اس کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، لیکن ہماری زبان میں اس کو کلگی بولتے ہیں۔ یہ آپ نے بہتر تو یہ ہے کہ اصیل مرغی کی کلگیاں 2 سے 3 لے لیں، 1 لے لیں، 5 لے لیں، جتنی آپ کو میسر ہوں وہ آپ لے لیں۔ اگر دیسی مرغا کی بھی ہو تو وہ بھی چل جائیں گی، لیکن بہتر تو یہی ہے کہ اصیل مرغا کی ہوں۔ تو وہ آپ نے لے لینی ہے جتنی بھی آپ کو ملیں، یعنی اگر 5 تک آپ کو ملتی ہیں تو 5 تک کے لیے میں آپ کو اس کی آگ بتاتا ہوں۔ آپ نے اس کو ایک روغنی کپ یا روغنی ہانڈی میں ان کلگیوں کو ڈال لینا ہے۔ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو کپ کے اوپر ڈھکن لگا کر روئی مٹی سے اس کو بند کر دینا ہے، یعنی مضبوط اس کی گل حکمت کر لینی ہے۔ گل حکمت کرنے کے بعد آپ اس کو سکھا لیں، اور اس کو آپ نے 10 سے 12 یا 15 کلو کے، اگر آپ کی 5 اس میں کلگیاں ہیں تو وہ پھر آپ 15 کلو تک آگ دیں، اگر کوئی 2-3 ہے تو 10-12 کلو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ آگ اس کو بڑکے کی دینی ہے، یعنی کہ اوپلوں کا سائز جو ہے آپ نے بالکل چھوٹا نہیں کرنا، ایک اوپلے کے آپ نے 4 سے 5 جو ہیں وہ ٹکڑے کرنے ہیں۔ اس کو ٹکڑے کرنے کے بعد آدھے اوپلے نیچے رکھ لیں، اور درمیان میں کپ یا روغنی ہانڈی جس میں بھی آپ نے رکھا ہے اس کو رکھ کے باقی اوپلے اس کے اوپر رکھ دیں، اور اس کو بڑکے کی آگ دیں۔ جب یہ تمام اوپلے جل کر خاک ہو جائیں گے، آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، تو آپ اس میں سے اپنا کپ جو آپ نے رکھا ہوا ہے وہ اٹھا لیں۔ آپ اندر دیکھیں گے کہ اس میں جو آپ کی وہ کلگیاں آپ نے رکھی ہیں وہ بالکل خاکستر ہو گئی ہیں، خاک ہو گئی ہیں۔ تو اس کا کلر کا بھی کوئی یعنی مشکل نہیں ہے، جس کلر میں بھی نکلے، اکثر یہ سفید بھی، ہلکا سفید کریم کلر کا بھی نکل آتا ہے، اور کبھی کبھی یہ کالے رنگ میں بھی، ہلکا کالے رنگ میں بھی نکلتا ہے، اور کبھی کبھی یہ تھوڑا سا سرخی مائل سفیدی جو ہے اس کلر میں بھی نکلتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کوئی پریشانی ہونا جی، یہ جس رنگ میں بھی نکلے آپ نے اس کو اٹھا لے لینا ہے۔ اس کے لیے کوئی آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا یہی رنگ نکلنا چاہیے تھا، سفید یا کوئی رنگ، جو بھی رنگ نکلے آپ اس کو لے لیں۔ اور اس کو آپ نے پھر اس طرح کرنا ہے کہ آپ اس کو کسی کھرد میں ڈال کے آپ نے جو سہ عطشہ جو ہے گلاب کا عرق وہ آپ نے لینا ہے، یہ 1-2 عطشہ نہیں لینا، لازمی سہ عطشہ جو 3 مرتبہ نکالا ہوتا ہے وہ آپ نے لینا ہے۔ اور یہ تقریباً 100 گرام وہ آپ نے جو عرق کے گلاب ہے 3 عطشہ، وہ آپ نے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے کھرل کر دینا ہے۔ لیکن یہ 100 گرام آپ نے تب کھرل کرنا ہے جب آپ نے 5 جو کلگیاں ہیں نا وہ آپ نے اس کا کشتہ کیا ہے، اگر 2-3 کیا تو پھر 50 گرام جو ہے نا وہی چل جائے گا۔ وہ آپ نے اس کو اچھی طرح یعنی کھرل کر کے اس کو خشک کر کے کسی ڈبی وغیرہ میں رکھ لینا ہے، لیکن ڈبی کو آپ نے لازمی محفوظ الہوا، یعنی اس میں ہوا کا گزر نہ ہو، ایسی جو ہے ڈبی ایئر ٹائٹ قسم کی اس میں رکھنا ہے۔ تو اس کا کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک رتی جو ہے وہ صبح 1 سٹانک مکھن میں رکھ کے اس کو کھا لینا ہے، اور بعد میں 1 گلاس نیم گرم دودھ جو ہے وہ آپ نے پی لینا ہے۔ یہ 24 گھنٹے میں آپ نے صرف 1 خوراک ہی کھانی ہے۔
اس کا آپ نے یہ کرنا ہے کہ 7 دن جو ہے یہ آپ نے ہر روز ایک خوراک کھانی ہے، اور اپنا شوگر کا لیول جو ہے وہ پہلے دن سے ہی آپ نے چیک کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پہلی خوراک سے ہی خوراک کھانے سے پہلے بھی اپنا شوگر کو صبح چیک کر لیں، اور جب شام کو آپ اپنی شوگر چیک کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں واضح فرق آپ کو ملے گا۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ 7 دن اس کو اسی طریقے سے کھانا ہے، یعنی روزانہ ایک رتی مکھن میں رکھ کر اوپر سے ایک وہ کھا لینی ہے، اوپر سے ایک گلاس نیم گرم دودھ کا، یا ٹھنڈا دودھ بھی مل جائے لیکن وہ گرم شدہ ہو، وہ کچا نہیں لینا، گرم شدہ دودھ ہو وہ اس کے ساتھ آپ نے کھانا ہے۔ تو کھانے کے 7 دن کھانے کے بعد آپ نے اس کو بند کر دینا ہے، دوائی کو بند کر دینا ہے، نہیں کھانا۔ دوسرا جو ہفتہ شروع ہوگا اگلے 7 دن میں، اس میں آپ نے دوائی نہیں کھانی، لیکن آپ نے شوگر جو ہے وہ اپنی لازمی چیک کرتے رہنا ہے۔ 7 دن آپ نے اپنی شوگر چیک کریں، آپ دیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ جو آپ کھانا یعنی اگر شوگر کی وجہ سے کم کھاتے ہیں یا کوئی پھل وغیرہ نہیں کھاتے شوگر کی وجہ سے، وہ بھی آپ نے کھانا شروع کر دینے ہیں، آپ کھائیں اس کو، لیکن شوگر جو ہے وہ لازمی چیک کریں۔ 7 دن آپ نے جب آپ دیکھیں گے کہ اگلے 7 دن میں بھی آپ کی شوگر کا لیول جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ یعنی 110 120 سے اوپر نہیں جائے گا، تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب دوسرا ہفتہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر تیسرے ہفتے آپ نے پھر سے اسی طریقہ سے دوائی کو شروع کر دینا ہے، یعنی صبح آپ نے کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد ایک شٹانک مکھن میں رکھ کر ایک رتی جو ہے وہ آپ نے کھا کر بعد میں ایک گلاس نیم گرم دودھ یا ابلے ہوئے ٹھنڈے دودھ سے دودھ پی لینا ہے۔ تو اگلے 7 دن، یہ 15 دن آپ کر لیں، ٹوٹل آپ کو 21 دن لگیں گے، یعنی 7 دن کا وقفہ بھی ہے اور 15 دن آپ نے جو میڈیسن کھانی ہے، یہ تو ٹوٹل 21 دن ہوں گے۔ 21 دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی شوگر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جڑ سے ختم ہو جائے گی، اور آپ کا جو لب ہے وہ بھی انسولین پیدا کرے گا، یعنی گلوکوز زیادہ پیدا نہیں کرے گا، انسولین جو ہے وہ پیدا کرے گا۔ تو آپ یہ بنائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا 100% جو ہے رزلٹ ملے گا۔ اور آخر میں وہی بات کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔